ترکی کو کان اور ہڈجٹ لائٹ کمبیٹ کے لیے جو جنرل الیکٹرک سے انجن ملنے تھے، کیا وہ انجن مل پائیں گے؟ یونان جو ہے وہ اپنا آئرن ڈوم بنانا چاہ رہا ہے، اور US RQ-4 بھی ہیل ڈرون اور اس کے علاوہ P-8 پوزیڈون جو ہے وہ میڈیٹرین ریجن میں کیا کر رہے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو کو سٹارٹ کرنے سے پیشتر آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی گلوبل ڈیفنس ویو کا نیا ویلاگ آئے تو آپ تک نوٹیفیکیشن آ جائے، اور گلوبل ڈیفنس ویو کے کنٹینٹ کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں لایا ہوں 3 خبریں، اور خبروں کا تعلق ہے میڈیٹرین ریجن سے۔ پہلی خبر، کیا ترکی کو کان اور ہڈجٹ لائٹ کمبیٹ کے لیے جو جنرل الیکٹرک سے انجن ملنے تھے، کیا وہ انجن مل پائیں گے؟ دوسری خبر، یونان جو ہے وہ اپنا آئرن ڈوم بنانا چاہ رہا ہے، اور میڈیٹرین ریجن سے تیسری خبر، US RQ-4 بھی ہیل ڈرون اور اس کے علاوہ P-8 پوزیڈون جو ہے وہ میڈیٹرین ریجن میں کیا کر رہے تھے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ اور جناب، پہلی خبر کہ ٹرکی نے کان آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ٹرکی اپنا 5th جنریشن فائٹر ملٹی رول ایئر کرافٹ جو ہے کان ڈیولپ کر رہا ہے، تو کان کے لیے بھی اس کو جو انجن کی ریلائنس تھی وہ جنرل الیکٹرک کے F110 پر ریلائی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈجٹ ایک اور ٹرکی کا لائٹ کمبیٹ پلین ہے جس کے لیے امریکن ساختہ F404 انجن کی ضرورت ہے۔ تو لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ معاملات جو ہیں جنرل الیکٹرک کے ساتھ تو اس کے ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن ابھی کانگریس کی سے ہے اپروول نہیں ملی۔ تو ترکی کے کان کا جو ٹرکش ایئر اسپیس انڈسٹریز ہے جو کہ کان کا ڈیولپر ہے، وہ امید رکھتا ہے کہ امریکن کانگریس جو ہے وہ اجازت دے دے گی، کیونکہ اس سے پیشتر ٹرکی 40 F-16 بلاک 70 اور 80 جو ہے F-16 بلاک 70-80 کی کنورشن کی جو کٹس ہیں $23 ارب کے ایوز جو ہے یہ ہے، اس کی کانگریس نے منظوری دے دی تھی، کیونکہ اس سے پیشتر امریکہ اور ٹرکی کے معاملات کچھ تھوڑے سے ڈسٹرب رہے تھے۔ ٹرکی جو تھا وہ F-35 کے پروجیکٹ میں بھی شامل تھا، اور تقریباً اس سے 100 جہاز ملنے تھے، اس کے لیے اس نے کچھ $4 ارب امریکہ کو دیے بھی تھے، لیکن اس نے S-400 لے لیا تھا، اور S-400 لینے کی وجہ سے امریکہ نے اس کو F-35 کے پروجیکٹ سے آؤٹ کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو F-16 کی ڈیل تھی وہ بھی رک گئی تھی۔ لیکن ٹرکی نے بعد میں سویڈن کو ناٹو میں شمولیت کے حوالے سے جو پولیٹیکلی سپورٹ دینی تھی، یعنی پارلیمنٹ نے اس کو اپروول دینی تھی، تو جب پارلیمنٹ نے اپروول دے دی سویڈن کو ناٹو کا باضابطہ ممبر بنانے کے لیے، تو امریکن کانگریس نے بھی جواباً جو ہے وہ F-16 کے حوالے سے جو اس کے معاملات رکے تھے وہ ریلیز کر دیے تھے۔ تو امید بڑی ہے کہ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے حکام پر امید ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہم یہاں اپنے پروجیکٹ کو رول بیک نہیں کریں گے اور ہم اپنا اس کا رستہ نکالیں گے۔ ٹرکی نے جنرل الیکٹرک کو F-404 اور F-110 کے لیے 100 انجنز کے جنرل الیکٹرک کو آرڈر دیے ہوئے ہیں، اور بہرحال معاملات ابھی اپروول کے انتظار میں ہیں۔ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹری نے جنرل الیکٹرک کو یہ آپشن بھی دیا تھا کہ GE129 جو ویریئنٹ ہے F1100 کا، جو کہ ٹوین انجن ویریئنٹ ہے، اور یہ F-15 میں یوز ہوتا ہے، جبکہ F-110 جو ہے وہ F-16 میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ٹرکی کی جو ٹرکش ایروسپیس انڈسٹری کی جو خواہش ہے وہ GE129 ویریئنٹ کے لیے ہے، اور اس کے لیے جنرل الیکٹرک کے ساتھ لوکل اسمبلی کے لیے وہ بات کرنا چاہ رہا ہے۔ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹری کرنٹلی TF-1 ٹیٹرا-0 انجن پر کام کر رہی ہے، جو TF-6 کا ایک پاورفل ویریئنٹ ہے۔ TF-1 ٹیٹرا-0 10,000 پاؤنڈ تھرسٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ TEI TF-1 ٹیٹرا-0 انجن کو انمینڈ کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے جو کہ بیکار انڈسٹریز کا تیار کردہ ہے، اور ترکی کے سب سے بڑے وارشپ انادولو سے پرواز کے لیے پرواز کرے گا۔
اس انجن کی ڈیولپمنٹ جو ہے ٹرکی میں انجن سازی کی راہیں ہموار کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف۔ ٹرکی کا ہمسایہ گریس، یہ بھی ناٹو کا ممبر ہے لیکن ٹرکی کے ساتھ اس کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ ریسنٹلی یونان کو جو ہے وہ اس نے امریکہ سے F-35 کے لیے ایگریمنٹ کیا ہے۔ اب یونان چاہتا ہے کہ وہ اپنا آئرن ڈوم کی طرز کا ایک اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بنائے، کیونکہ اس کا ہمسایہ ملک ترکی ڈرون کے حوالے سے ماشاءاللہ خود کفیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی جو ہے وہ بلسٹک میزائل اور کروز میزائل بھی بنا رہا ہے۔ خاص طور پہ ایفن جو ہے 560 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ اکتوبر 2022 میں اس کا ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ اس ٹیسٹ کے نتیجے میں یونان کے لیے بہت ساری کنسرنز بڑھ گئی ہیں۔ اس نے اسرائیل کے آئرن ڈوم میں انٹرسٹ شو کیا تھا، لیکن ابھی تک یوکرائن کو اسرائیل نے آئرن ڈوم مہیا نہیں کیا، تو اس لیے یونان اپنے ذرائع سے آئرن ڈوم کی طرز کا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم بنانا چاہتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ امریکہ کا RQ-4B گلوبل ہاک نامی یہ ایک ہائی الٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون کو ایسٹرن میڈیٹرینین میں لبنان، سیریا اور اسرائیل کے قریب علاقوں میں پرواز کرتے دیکھا گیا ہے۔ اوپن سورس انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق 54,000 کی بلندی پر ایسٹرن میڈیٹرینین میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ RQ-4B کیا کر رہا تھا؟ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ بنیادی طور پر اس آپریشن کی ذمہ دار ہے۔ دسمبر 2023 سے RQ-4B کو میڈیٹرینین ریجن میں ان علاقوں میں سرویلنس کے لیے پرواز کرتے ہوئے آبزرو کیا گیا ہے۔ میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ P-4 پوزیڈون کو بھی اسی ایریے میں پرواز کرتے دیکھا گیا ہے۔ اب اس علاقے میں ان دونوں ڈرون اور میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کی پرواز کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ دونوں جہاز جو ہیں یہ یونان سے آپریٹ ہو رہے تھے، اور آیا کیا ان کی سرگرمیوں کا مطلب حماس، حزب اللہ، ایران کی پاسداران انقلاب کی سینئر کمان اور سوویت یونین کی رشیا کی سیریا میں موجود کی سرگرمیوں کو مانیٹر کرنا تھا؟